اگر آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، اطلاع لے کر آئے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کی اچھی طرح چھان پٹک کر لو، تحقیق کر لو۔ لا اکراہ فی الدین، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کا حوالہ جسٹس صاحب نے دیا ہے، چیف جسٹس نے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، دین میں زور زبردستی دھونس دھاندلی نہیں۔ اب اس آیت کا معنی یہ لینا کہ کسی آدمی کو اس کے مذہب پر عمل کرنے سے روکنا یا مذہب تبدیل کرنے سے روکنا، یا کسی آدمی کو وہ کسی اس کے دین پر عمل نہیں کر رہا تو سختی نہ کرنا، یہ نکلتا ہے یہ بات نہیں۔ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے نشر کر دے، بھیج دے، سینڈ کر دے آگے کسی کو اور کو بتا دے۔ یہ جھوٹے ہونے کی بڑی دلیل ہے۔ آیات اور حدیث کے معنی کی تعیین بھی اللہ نے کی ہے قرآن میں، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا انہوں نے کی ہے۔ سورہ حجرات کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے امت مسلمہ کے ان لوگوں کو مخاطب کیا جو حقیقی معنی میں مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر بھی، اور ایمان رکھنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے بھی ہیں، اور قرآن حکیم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کو قانون کی حیثیت سے تسلیم کر کے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، ان کو مخاطب کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے بعض اوقات اس کے 5 6 7 بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں، زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی کلاس میں کوئی استاد، اس کی کلاس میں 20 25 30 طالب علم ہوتے ہیں، فیکٹری کا مالک، ماتحت کئی ملازم ہوتے ہیں، لیکن اگر اسے کام پڑ جائے یا کوئی حکم دینا پڑے یا کوئی کام کروانا پڑے تو وہ اسی کو حکم دیتا ہے جو اس کی بات مانتا ہے، بھلے بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ باپ بھی اس بیٹے کو کہتا ہے کہ یہ کام کرو، جو بتائے یہ بات مانے گا، اور جس کے بارے میں ہے کہ یہ بات نہیں مانے گا، خواہ وہ بیٹا ہو، شاگرد ہو، فیکٹری کا ملازم ہو، کوئی بندہ اس کو نہیں کہتا۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، اطلاع لے کر آئے، فتبینوا، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کی اچھی طرح چھان پٹک کر لو، تحقیق کر لو، دائیں بائیں سے ادھر ادھر سے معلوم کر لو کہ خبر درست بھی ہے یا نہیں۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایمان والو، آپ کی عزت بہت اونچی ہے، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی، جہالت، جذبات کی رو میں بہہ کر آپ کوئی فیصلہ کر بیٹھو، خبر آگے پہنچا دو، عمل کر بیٹھو، تو آپ کو پھر اپنی اس پہنچائی ہوئی خبر، کیے ہوئے عمل، جذباتی پن، لا علمی کی بنیاد پر جو آپ نے کیا، آپ کو ندامت اٹھانی پڑے گی، آپ کو پشیمانی ہوگی، آپ کی بے عزتی ہوگی، آپ ڈس ہارٹ ہو جاؤ گے۔ لہذا اس سے پہلے آپ تحقیق کر لو تاکہ وہ ندامت، پشیمانی، شرمندگی، درمندگی کا موقع ہی نہ آئے۔ اللہ نے مسلمان کے عزت، اکرام کے تحفظ کا انتظام کیا اس آیت میں،
اور معاشرے کے اندر امن و اطمینان کو، سکون کو، رواداری کو برقرار رکھنے کا ایک قانون اور اصول دیا ہے۔ اسی آیت کے حوالے سے میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہاں گفتگو کی۔ آج ایک اہم ترین موضوع پر میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بڑا اس وقت کرنٹ ایشو ہے، تازہ مسئلہ معاشرے میں، پاکستان میں بڑا ہی گرما گرم، اور وہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے، ایک اس پر سوشل میڈیا میں دو قسم کی رائے پائی جاتی ہیں، بلکہ تین قسم کی ہیں۔ کچھ لوگ بڑی شدت سے اس کو چھال رہے ہیں اور اس میں مبالغہ آمیزی کر رہے ہیں اور اس کو سیاسی ایشو کے طور پر استعمال کر کے اپنے مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ درمیانے ہیں وسط، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطها، بہترین معاملہ، بہترین رویہ درمیان والا ہوتا ہے۔ اور امت مسلمہ کے متعلق بھی اللہ نے یہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے آپ کو امت وسط بنایا ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَالْوَسَطُ وَالْعَدْلُ، وسط سے مراد اعتدال پسندی ہے، میانہ روی ہے۔ غلو اور جفا، افراط و تفرید کے درمیان جو راہ ہے وہ راہ توسط کی اور خیر پر مبنی ہے۔ تو ایک تیسرا گروہ ہے جو خواہ مخواہ ان کی حمایت میں کھڑا ہو کر غلط کو بھی صحیح کا رنگ دے رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کچھ صحیح کو غلط کا رنگ دے رہے، کچھ غلط کو صحیح کا رنگ دے رہے، اور ایک توسط میں گروہ ہے۔ میں مختصر بیان کروں گا، آپ میں اکثر لوگ اس سے واقف ہوں گے، کیونکہ آج پورے پاکستان میں مختلف جماعتوں، مذہبی جماعت، دیگر سیاسی جماعتیں اور لوگوں نے علماء کرام، خطباء سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اس مسئلے پر گفتگو کریں۔ اچھا، میں چاہتا ہوں کہ مسئلے کو ذرا واضح کروں، افراط و تفرید، غلو اور جفا سے بچتے ہوئے۔ اب یہ مسئلہ کیا ہے، اکثر آپ میں سے یقیناً باتیں جانتے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی میرے دوست ہیں جو 2-3 گھنٹے ٹاک شو سنتے ہیں، تبصرے، تجزیے سنتے ہیں کہ پاکستان بچے گا یا نہیں بچے گا، کون وزیر اعظم بنے گا، کون صدر، کون ہارا، کون جیتا۔ لیکن جو حقیقت ہوتی ہے نا، حقیقی پہلو، اس سے وہ غافل رہ جاتے ہیں، اس کا ان کو علم ہی نہیں ہوتا، جس کا ہمارے دین سے تعلق ہے، پاکستان کی سلامتی سے جس کا تعلق ہے۔ تو اس لیے بھی ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے کہ فضول چیزوں میں پڑھنے کے بجائے جو اہم ترین چیزیں ہیں، ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ماشاءاللہ، قیامت تک کے لیے رہنما اصول۔ ہوا ایسا کہ 2022 کے آخر میں ایک FIR کٹی چنیوٹ میں کہ ایک احمدی قادیانی نے ایک مدرسے میں تفسیر صغیر جو انہوں نے لکھی ہے، جس میں بڑی آیات کی تحریف کی ہے، ترجمہ کی اور تفسیر کی بڑی تحریف کی ہے، تفسیر صغیر، وہ جی انہوں نے تقریباً 60 کے قریب بچوں میں تقسیم کی۔ اب یہ واقعہ تقریباً 2019 کا ہے، FIR کٹی 2022 کے دسمبر میں، بندہ گرفتار ہو گیا، 6 بندے تھے، ایک اہم ترین ملزم تھا، وہ گرفتار ہو گیا 2023 کی جنوری میں۔ 2023 کی جنوری میں وہ گرفتار ہوا، مقدمہ چلا اور اس نے ضمانت کی اپیل کی کچھ عرصہ قبل، جو کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو مسترد کر دیا۔ پھر اس بندے نے چیف جسٹس کے پاس سپریم کورٹ میں درخواست دی۔ اس درخواست میں 2 چیزیں مذکور ہیں، یہ توجہ رکھنا ذرا، کیونکہ نا میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں
اور بڑے میں نے اس میں مطالعہ کیا، بہت مطالعہ کیا ہے، اور میری اکثر یہ عادت ہے کہ میں کوئی کچی بات، خواہ وہ اللہ کی بات ہو یا اللہ کے رسول کی ہو یا صحابہ کرام کی ہو یا فقہا کی ہو، کچی بات میں نہیں کرتا۔ یہ منبر امانت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے، ترکہ ہے علم، تو اس میں کچی بات کرنا یہ عالم دین کا شیوا نہیں ہے۔ تو میں نے اس میں بڑی گہرائی سے ساری چیزوں کا مطالعہ کیا ہے الحمدللہ۔ ہوا اس طرح کہ اس درخواست جو ملزم نے دی ہے نا، اس میں دو چیزیں استدعا کے طور پر اس نے پیش کی ہیں، سوال ہے یا درخواست ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جی میری ضمانت منظور کی جائے۔ نمبر دو، اس میں جو دفعات لگائی گئی ہیں، 2 دفعات، ان کو حذف کیا جائے۔ چنانچہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ایک اور جسٹس ہے جنہوں نے 2 رکنی بینچ نے پورے کیس کو سنا، اور سننے کے بعد اس آدمی کی ضمانت بھی منظور کر لی۔ اور اگلا مرحلہ کیا ہے وہ سننا ذرا۔ ضمانت منظور کی کہ جی یہ جو واقعہ رونما ہوا تفسیر احمدی تقسیم کرنے کا، یہ 2019 کو ہوا، کوئی شک نہیں۔ ایف آئی آر کٹی 2022 کے آخر میں، 3 سال بعد، 2.5 سال بعد۔ گرفتاری ہوئی جنوری 2000، یعنی 5-6 دن کے بعد وہ گرفتار ہو گیا۔ اب چیف جسٹس صاحب 6 جنوری 2024 کو یہ فیصلہ کر رہے ہیں، ٹھیک 1 سال بعد، 2023 کی ابتدا میں گرفتار ہوا، 2024 6 جنوری کو چیف جسٹس نے کہا جی اس کی ضمانت کیوں کہ جی یہ واقعہ ہوا 2000، ایف آئی آر کٹی 2022 کو، گرفتاری ہوئی 2023 کو، اور جو قانون پاس کیا گیا کہ کوئی آدمی جو ہے توہین مذہب جس کو کہتے ہیں یا تقدس قرآن اور شرعی شاعر، ٹھیک ہے جی، اس کی تو گستاخی یہ توہین نہیں کر سکتا، یا قادیانی خاص طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے، اور مسلمان ظاہر کر کے کوئی اپنے مذہب کی ترویج اور اشاعت نہیں کر سکتے علی الاعلان ظاہری طور پر، اندر خانہ جو مرضی کرے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو لکھا ہے نا ریمارکس، ایک بات تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے انگریزی میں فیصلہ لکھا، تو علماء کو اور دیگر لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، یہ بھی جو کہتا ہے میں سمجھتا بڑا بے وقوف ہے۔ پہلی بات تو کہ اس وقت علماء کرام جو انگریزوں کے بھی استاد بنے ہوئے اللہ کے فضل سے، اور ان کی بھی غلطیاں نکال لیتے ہیں انگریزی کی۔ دوسری بات کہ اس وقت ایپ ہے موبائل کے اندر، آپ انگریزی متن کے اوپر رکھے تقریباً 15 سیکنڈ کے اندر اندر وہ ترجمہ کر کے من و عن آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ ویسے بھی اس کا ترجمہ خود سپریم کورٹ کے حکم پر کیا گیا اور وہ ویب سائٹ پہ ڈال دیا، اردو ترجمہ، اب کو غموز ہی نہیں رہا، خود ترجمہ آپ لوگوں نے کیا ہے۔ اب اس میں یہ کہنا کہ جی یہ ایکٹ بنا ہے، قانون بنا ہے کہ کوئی اس کی جو ہے ترویج اشاعت نہیں کر سکتا، یا توہین مذہب کا جو ایکٹ ہے یہ 2021 میں بنا ہے، لہذا واقعہ 2019 میں ہوا۔ جب 2019 میں واقعہ ہوا، قانون 2021 میں بن رہا ہے، تو بندہ کیسے سابقہ جرم کی وجہ سے قانون بعد میں ہو تو گرفتار ہو، لہذا اس کو رہا کیا جائے۔ یہ بھی چیف جسٹس صاحب کی لا علمی ہے، کیونکہ قانون 2011 کو بن چکا۔ آپ کسی بھی گوگل پہ چلے جائیں، ان کی ویب سائٹ کھول لیں، پاکستان کی جتنی تعزیرات ہیں قادیانیوں کے حوالے سے، کو 2011 میں قانون بن گیا۔ البتہ 2021 میں اس میں تھوڑی مزید جو ہے نا وہ ایک چیز کا اضافہ کیا گیا، وہ یہ کہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے کوئی جو ہے نا وہ مذہب کی توہین نہیں کرے گا۔ یہ چیز 2021 میں بنی، لیکن کسی بھی کوئی بھی قادیانی وہ مسلمان بن کر، مسلمان ظاہر کر کے اپنے کسی مذہب کی نہ ترویج اشاعت زبانی کر سکتا ہے، نہ لوڈ سپیکر کے ذریعے، نہ ہی کتابوں کے ذریعے۔ یہ 2011 میں قانون بن گیا۔
پہلی بات تو یہ ہے. اگلا مسئلہ کہ ایف آئی آر میں کیا کیا شکیں ہیں یہ قاضی صاحب بہتر جانتے ہیں یا وکیل اور پولیس جانتی ہے, اس میں ہم نہیں جاتے. شاید ممکن وہ حق پر ہوں کیونکہ وہ ایک الگ چیز ہے. اب ضمانت منظور ہو گئی, اب ہے کہ 2 شکے اس میں سے خارج کرو. آپ کو پتا ہے قانون جو بنا کیا ہے, 298C 298 298C اور 252B, یہ 2 قانونی شکے ہیں جس کے ذریعے قادیانی یا کوئی بھی آدمی وہ توہین شاعر مذہب یا توہین مذہب نہیں کر سکتا, یا قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے علل اعلان تبلیغ اور اشاعت نہیں کر سکتا. اس میں کچھ اور شکیں بھی ہیں جو اس ایف آئی آر میں درج ہیں. میں یہ کہتا ہوں قاضی صاحب نے کیا لکھا کیا نہیں, اس فیصلے میں وہ فیصلہ ان کا درست ہے جو بھی ہے, یہ قاضی صاحب جانے, وکلاء جانے, عدالت جانے, پولیس والے جانے. اس میں ہم کوئی تبصرہ نہیں کرتے, ان کو غیر جانبدار یا جانبدار یا ناحق نہیں کہتے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, مختصر وقت ختم ہو گیا. قاضی صاحب اور دوسرے جسٹس صاحب نے جو فیصلہ جاری کیا ہے وہ فیصلے کا متن من و عن انگلش میں اردو میں موجود ہے ان کی ویب سائٹ پر اور گوگل پہ, اور علماء بھی اس کو کر کے کاپی آگے بھیج رہے ہیں. اس میں 3 آیات کا حوالہ دیا ہوا ہے. آپ ذرا اس پہ غور کریں, یہ کام ہمارا ہے, جسٹس صاحب کا نہیں ہے. نہ وہ مفتی ہیں نہ وہ عالم دین ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اب پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی, 3 آیتوں کا حوالہ اس کے اندر دیا ہوا ہے. سورہ بقرہ کی آیت جس کا حوالہ دیا ہوا وہ کیا ہے؟ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا. اس میں ہے کہ لا اکراہ فی الدین, قد تبین الرشد من الغی, لا اکراہ فی الدین, یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کا حوالہ جسٹس صاحب نے دیا ہے, چیف جسٹس نے. اس کا معنی ہے کہ دین میں سختی نہیں. اکراہ جبر کو کہتے ہیں, زبردستی کو کہتے ہیں, پریشرائز کرنے کو کہتے ہیں, اور مکرہ اس کا کہتے ہیں مجبور, بے بس. تو اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں, دین میں زور زبردستی دھونس دھاندلی نہیں. اب اس آیت کا معنی یہ لینا کہ کسی آدمی کو اس کے مذہب پر عمل کرنے سے روکنا یا مذہب تبدیل کرنے سے روکنا, یا کسی آدمی کو وہ اس کے دین پر عمل نہیں کر رہا تو سختی نہ کرنا, یہ نکلتا ہے, یہ بات نہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی اور جہالت ہے. دیکھیں, لا اکراہ فی الدین کا معنی ہے کہ کسی آدمی کو آپ زبردستی دین میں داخل نہیں کر سکتے. یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کہا کہ کسی غیر مسلم کو جبراً آپ دین میں اسلام میں داخل نہیں کر سکتے, کلمہ نہیں پڑھا سکتے, مسلمان نہیں بنا سکتے, یہ جائز نہیں. یہ معنی ہے. اچھا, اس کا معنی یہ کہاں ہے کہ دین کے اندر سختی نہیں؟ اگر لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ ہے جو قاضی صاحب لے رہے ہیں, تو پھر جو اسلام نے تعزیرات دی ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے, زانی کو, غیر شادی شدہ زانی کو 100 ڈنڈے لگیں, اور شادی شدہ کو رجم کیا جائے, اور تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگیں, شراب اور نشہ استعمال کرنے والا اس کو 40 ڈنڈے لگیں, یہ جو حدود ہیں تو نعوذ باللہ یہ تو سختی ہے پھر دین کے اندر. تو یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور یہ اللہ نے دی ہے. اچھا, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صحت مند ہے, تندرست ہے, مقیم ہے, اس کے باوجود نہ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے, نہ ہی نماز باجماعت پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے, میرا دل چاہتا ہے, میرا ارادہ بن رہا ہے کہ میں
اپنے مسلح پر مسجد نبوی میں کسی کو اپنی جگہ پر امامت کے لیے کھڑا کروں اور پھر ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو مسجد میں نہیں آئے نماز پڑھنے اور گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وَحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بِيُوتَهُمْ، میں آگ لگا کر ان کے گھروں کو ان کے مال و متاع سمیت ان سمیت جلا کے راکھ کر دوں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ رحمت للعالمین۔ یہ سختی ہے یا نہیں؟ یہ سختی ہے یا نہیں؟ نماز نہیں پڑھتا، فرمایا بس میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ وہاں عورتیں ہیں، بچے ہیں اور مریض ہیں، غلام ہیں، ان پر باجماعت فرض نہیں نماز، ورنہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا کے جلا دوں۔ تو میرے بھائیو اس کا معنی ہے کہ کسی کو دین میں زبردستی داخل نہیں کر سکتے آپ۔ ہاں تبلیغ کرو، اس کا ذہن بناؤ، اس کے سامنے حق رکھو، قبول کر لے تو ٹھیک، نہیں تو آپ کلمہ زبردستی پڑھاؤ، یہ نہیں۔ لیکن یہ اس آیت کا کہاں معنی، کہاں مطلب ہے کہ اگر قادیانی اسلام کی توہین کریں اور اپنے مذہب کا برملا وہ اظہار کریں، تبلیغ کریں اور جو نا دندناتے پھریں اور آیت یہ پیش کریں ہم لا اکراہ فی الدین، تو یہ ایک ان کی لا علمی ہے۔ دوسری آیت، تیسری آیت، جو آیات پیش کی ہیں، وقت تقریباً ختم ہو چکا، میں وہ آیتیں بھی آپ کے سامنے رکھتا کہ ان آیتوں کا کیا معنی مفہوم ہے، آپ وہ دیکھ لیں، ان کا جو متن ہے وہ آیتیں آپ قرآن مجید کھول لو، تفسیر والا کوئی بھی آپ کے سامنے نکل آئے گا۔ تو میرے بھائیوں پھر انہوں نے جو لکھا، خاص طور پر جو اس طرح توہین مذہب کی مقدمے کی جو پیروی کرنے والا جو وکیل ہے نا، سیف الملوک، مقدمات کی پیروی کرنے والا سیف الملوک، اس نے کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ جی یہ جو توہین مذہب یا مذہب کی قادیانیوں کے لیے مذہب کی تبلیغ اور اشاعت کا قانون ایک عامر نے، فوجی عامر نے بنایا تھا، اور مجھے افسوس ہے، بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگوں کے منتخب نمائندے، یعنی پارلیمنٹ یا جو بھی ہے، منتخب نمائندے بھی اس میں ترمیم کی کوشش نہیں کر رہے یا اس کے غلط استعمال کو نہیں روک رہے۔ اچھا، جہاں تک ہے گستاخی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا قانون، صحابہ کرام کی گستاخی کا قانون پاس نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال کچھ چل رہا ہے پرانا، یا قرآن کی گستاخی یا مذہبی شاعر کی گستاخی، اس کے جو قوانین بنے ہوئے ہیں، اس کا غلط استعمال واقعتاً یہ کلمیہ ہے پاکستان میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بے گناہ لوگ اس کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں اور چڑھے ہیں، صاحب کا ہمارے سامنے بے شمار کیس ہیں۔ لوگ ذاتی دشمنی کو اس توہین مذہب یا توہین گستاخی کا رنگ دے کر وہ اپنی انتقام کی آگ جو ہے وہ اس میں یا اپنا بدلہ لیتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس غلط استعمال کی چھتری تلے ان قوانین کو اور ان شکوں کو ختم کروانا اور یہ تاثر دینا کہ ایک عامر نے قانون بنایا تھا تو منتخب نمائندے اس کو ختم کرے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، بہت ساری باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا تھا چیف جسٹس صاحب کے مزید جو ریمارکس ہیں، لیکن وقت ختم ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھنا، بہت سوچ سمجھ کر اس الیکشن میں قومی اسمبلی سے مذہبی جماعتوں کا صفایا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہی چیف جسٹس صاحب کچھ عرصہ قبل یہ بیان ببانگے دوہل دے چکے ہیں کہ جو حافظ قرآن بچے ہیں ان کے امتحان میں جو 10 نمبر یا 20 نمبر کا اضافہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک چیف جسٹس ابھی بنے ہیں، پہلے یہ نامزد تھے، اس وقت انہوں نے یہ بیان دیا تھا۔ یہ کن کو لوگوں کو خوش کر رہے تھے؟ یہ قانون کس نے بنایا تھا؟ امریکہ نے، کہ حافظ قرآن بچہ جس بچے کے سینے میں 30 پارے اللہ کی کلام اور مقدس کتاب حفظ ہے، بتاؤ دنیا کی کون سی مشکل ترین کتاب ہے یا اتنی مطول اس طرح کی کتاب کے من و عن عرف بعرف اور زبر سمیت بچہ سینے میں محفوظ کر لے؟ اس سے بڑا ڈگری ہولڈر اور کون ہوگا، معزز کون ہوگا، علم والا کون ہوگا جس نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے فرامین سینے میں بٹھا لیے؟ بھائی جان، اسے بڑا کوئی تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتا۔
تو اگر اس کو 10-20 نمبر کسی نے اضافی دینے کے قانون بنا لیا تو تکلیف ہو گئی ان کو، اللہ معاف فرمائے۔ یہ پہلے بھی اس طرح کے بیان دے چکے ہیں، اور ابھی قومی اسمبلی سے صفایا ہو گیا مذہبی جماعتوں کا، اور یہ باتیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ اس کی ضمانت کیوں منظور ہوئی نہیں ہوئی، یہ ان کا کام ہے، ہونی چاہیے تھی، ہم نہیں کہتے، یہ ایک واقعہ خاص ہے۔ لیکن چیف جسٹس صاحب نے جو 3 آیات کا حوالہ دیا ہے، یہ کس بات کی غمازی کر رہی ہیں، کس ارادے کو ظاہر کر رہی ہیں؟ لہذا میری آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ آنکھیں کھول کے رکھنا۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، پاکستان کے مسائل اس وقت بے شمار ہیں، غیر مستحکم ہمیں پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے، ایسی کوئی حرکت، کوئی عمل یا کوئی فعل یا کوئی قول ایسا نہیں ہونی چاہیے جس سے پاکستان کو یا اس کے امن عامہ کو نقصان پہنچے۔ لیکن ارادے بتاتے ہیں کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور یاد رکھیے یہ ایسا معاملہ ہے کہ بڑے بڑے اس کے آگے پھر عوام کے اور جو دیندار لوگ ہیں ان کے سامنے ایسے بہرے ہوتے ہیں جیسے سیلاب کے سامنے تنکے ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں میں جو ہے ایک لکھا ہے کہ آئین کی دفعہ 22 لازم اور مقرر کرتی ہے کہ کسی مذہبی گروہ یا فرقے کو کسی ایسے تعلیمی ادارے میں جس کا انتظام کلی طور پر اس گروہ یا فرقے کے پاس ہو، اس گروہ یا فرقے کے طلباء کو مذہبی تعلیم دینے سے نہیں روکا جائے گا۔ یہ چیف جسٹس صاحب کے اس فیصلے کا متن میں آپ کو پڑھا، اس کو نہیں روکا جائے گا۔ ہاں جی، آئین میں درج ان بنیادی حقوق سے انحراف یا گریز نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کو نہیں روکنا چاہیے۔ بھائی جان 2011 میں قانون بن گیا کہ روکا جائے گا قادیانیوں کو، تو پھر ان کو فرقہ کہنا، ان کو مذہبی گروہ کہنا۔ اب دیکھیں یہ لفظ جو ہے نا بعض اوقات ان کو سمجھ نہیں آئی، لیکن یہی لفظ فتنے کو ہوا دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ قادیانی مرتد لوگ ہیں، یہ عیسائی ہے نا، مسیحی، یہ مسیحی ہمارے اس وقت جامعہ کے اندر کام کر رہے ہیں۔ میرے پاس اس دن مسیحی 4 مسیحی پوپ آئے ہیں، پاسٹر تھے ایک، وہ آئے، ہم نے دعوت کی ان کی، سب کچھ ہے، ہم ان کا تحفظ کرتے ہیں مسیحیوں کا، غیر مسلم کا، تنخواہ بھی دیتے ہیں، بیمار ہو جائے علاج بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے گھر کے کفالت بھی ہم کرتے ہیں۔ لیکن وہ ایک مذہب ہے، عیسائیت، ہندوازم ایک مذہب ہے، یہودی ایک مذہب ہے، قادیانی مذہب نہیں ہے ہمارے قانون کے مطابق، وہ کافر مرتد ہیں۔ اس کو فرقہ اور گروہ اور یو کہہ دینا، یہ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ پھر آگے بھی بہت ساری چیزیں ہیں، میں ابھی وقت تقریباً ختم ہو چکا، میں یہ نہیں بیان کر سکتا۔ تو اب یہ چیزیں جو ہے نا، کہنا کہ جی اس چیز کو لوگ سمجھ نہیں سکے، اس کے خلاف میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے اعلیٰ کار ہمیں نہیں بننا چاہیے۔ اگر کوئی غلط پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے امن کے خلاف کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے، ہمیں ایسا نہیں بننا چاہیے، اور ہمیں آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے۔ ہاں، لیکن ساتھ ساتھ اگر اسلام کے ساتھ، اسلامی شاعر کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے کھڑے ہوں گے اور راستہ روکیں گے، روکنا جانتے بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے اور اسی پر قائم رہے گا۔ یہ نظریہ پاکستان ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ نظریہ پاکستان کے محافظ، سب سے زیادہ محافظ وہ دیندار طبقہ ہے، مذہبی گروہ ہے، اور دینی مدارس اور مساجد سے تعلق رکھنے والے دینی شاعر پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑی ہمت دے رکھی ہے۔ لیکن جو آیت میں نے شروع میں پڑھی وہ یاد رکھنا، پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو، اگر آپ کے پاس کوئی اڑتی اڑاتی خبر لے کر آئے تو اس پر فوراً عمل نہ کرنا، آگے نہ بھیجنا، اور اس کو پھیلانا نہیں، نشر نہیں کرنا، آگے اس کو سینڈ نہیں کرنا، اور ایسا نہ ہو اس کی تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی بنیاد پر تم کو نقصان پہنچا بیٹھو، امت مسلمہ کو یا معاشرے کو یا کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچا دو، امن عامہ کو نقصان پہنچا دو، تمہیں اپنے کیے پر نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، بالکل صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا
آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے نشر کر دے، بھیج دے، سینڈ کر دے آگے کسی کو اور کو بتا دے. یہ جھوٹے ہونے کی بڑی دلیل ہے، اور اس طرح کی اور احادیث بھی بے شمار آتی ہیں. تو ہمیں کسی فتنے کا شکار نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ کیا اور 3 آیات لکھی ہیں، ان حقیقت بات یہ ہے، ممبر پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں، ان آیات کا ان دفعات سے یا چیف جسٹس صاحب کے اس متن سے کوئی مطابقت، مناسبت نہیں. اس کیس کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے، نہ یہ کیس اس زمرے میں آتا ہے. قانون پاکستان کے اداروں نے بنایا ہے اور چیف جسٹس صاحب اس کے محافظ ہوتے ہیں، اپلیمنٹ آگے اس کو نافذ کرتے ہیں. بجائے نافذ کرنے کے تعویلیں شروع کر دو. ہیں جی، کیا کہا تھا علامہ اقبال نے؟ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ علامہ اقبال کے شعر پڑھتے ہو. میں کہتا ہوں مولوی تھا، بہت بڑا مفکر محدث تھا، بلکہ وہ شاید کئی لوگوں کو ناگوار گزرے. سبحان اللہ. شکوہ جواب شکوہ میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کے قرآن، اللہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے قرآن کے حوالے سے، کہتا ہے احکام تیرے برحق ہیں مگر اپنے مفسر. اے اللہ، یہ قرآن برحق ہے، احکام تیرے برحق ہیں. قرآن کی آیات، قرآن کے احکام، قرآن کے اصول، قرآن کے قوانین یہ بالکل برحق ہیں، اٹل ہیں، 100% 100% درست ہیں. لیکن مگر اپنے مفسر، مگر ہمارے مفسر یعنی مسلمان مفسر تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پائند. احکام تیرے، اللہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے، برحق ہیں مگر اپنے مفسر، ہمارے مسلمانوں کے مفسر جاہل تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پائند. یند اور پائند یہ مجوسیوں کی 2 مذہبی کتابیں ہیں. کہتا ہے تعویلیں کر کر کے ان ظالموں نے قرآن و حدیث کو یند اور پائند یعنی موم کی ناک بنا دی ہے. ایک اٹھتا ہے ادھر مروڑ لیتا ہے قرآن کی آیت کو، دوسرا کہتا ہے میرے مذہب کی تائید میں ہے، تیسرا فرقہ نکلتا ہے کہتا ہے میری تائید اس سے ہوتی ہے. اس قرآن کریم کو موم کی ناک بنائی ہوئی ہے. جو چاہتا ہے جدھر گھسیٹ کر اپنا مطلب، اپنے مفاد، اپنا نظریہ، اپنی خواہش کے مطابق اس کے مطلب نکال رہا ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، یہ تعویلات گمراہ کر گئی لوگوں کو، سمجھ آتی کوئی نہیں. اور اس آیت کا یہ معنی ہے، اس حدیث کا یہ معنی ہے. آیات اور حدیث کے معنی کی تعیین بھی اللہ نے کی ہے قرآن میں، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا انہوں نے کی ہے. کیا قرآن مجید نہیں ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اور مشن میں یہ چیز شامل تھی کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے. کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد نبی کا فرمان ہے، اور معلم انسانیت محمد رسول اللہ ہیں. اور پھر ان کے شاگرد صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم زبان سے بھی سمجھا، پریکٹیکل سے بھی سمجھا. وہ تشریح اور تفسیر اور توضیح اور تفصیل جو ہمیں فائدہ پہنچائے گی اپنی طرف سے منمانی کریں تو یہ اس طرح کے فتنوں کو جنم دیتی ہے. اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.